لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہماری جو امثال القرآن کی سیریز ہے اس میں انشاءاللہ ہم آج جو ہے تھرڈ پیربل کریں گے، تھرڈ ایگزامپلس کریں گے، اینڈ دس از آیا آف سورہ البقرہ، آیت نمبر 261. سورہ البقرہ جو ہے اٹ مینشنز آل دا پلرس آف آور دین، شہادہ ہے، صلاح ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. اور جو آیت الکرسی کے بعد والا جو پورشن ہے سورہ البقرہ میں، اس میں بہت زیادہ انکریجمنٹ ہے، وہ چیریٹی پر ہے. اور یہ جو پرٹیکولر پیربل ہے از ویری سمپل اینڈ ایزیسٹ، ون آف دا سمپل اینڈ ایزیسٹ پیربل، کہ اگر اس کے ہم ورڈ بائی ورڈ میننگ کو دیکھیں تو ایون اے چائلڈ کین انڈرسٹینڈ. تو اس کو ہم پہلے ورڈ بائی ورڈ کر لیتے ہیں. مثل الذین، تو مثلو از ایگزامپل یعنی مثال، الذین دوز ہو ان کی جو، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، they spend اموالہم their wealth اپنے مال، فی ان میں، سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، in the path of Allah. کمثلی is like مانند مثال، حبتن a grain a seed یعنی ایک دانے کی ہے، امبتت اس نے اگائی، which grows، سبعہ سات، 7 سنابلہ یعنی 7 سٹاکس، ایئر جس کو اردو میں بالیاں کہتے ہیں، فی کلی ہر ایک میں، in every in each سنبلتن ایک in every stalk یعنی ہر بالی میں، مئتو 100 حبتن grains یعنی seeds دانے ہیں، واللہ یضاعف and Allah increases اور multiplies، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، لمن to whom جس کے لیے، یشاء he wills وہ چاہتا ہے، واللہ and Allah واسع علیم اللہ is vast in whatever he has and all knowing بہت وسعت والا، بہت علم والا ہے. اب جو ہے یہ ورڈ بائی ورڈ کے بعد ایک دفعہ دوبارہ سے اس کا جو ہے ریسیٹیشن سنتے ہیں، تاکہ ہم لوگوں کو جو ہے جب ہم نے جو ورڈ بائی ورڈ کر لیا ہے تو اب ہم کو بہتر طور پہ یہ سمجھ میں آئے گی. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. What an encouragement! اتنا اللہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ انسان جو مال دیتا ہے وہ کس طریقے سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. یہ آیت یوزلی جو ہے ہم کو یہ فنڈ ریزرز میں جو ہے فنڈ ریزنگ جو کیمپینز ہوتی ہیں اس میں جو ہے یہ پڑھی بھی جاتی ہے، اس میں ہم کو نظر آتی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے انکریجمنٹ ہے. اس میں انسپریشنل، اس کی جو ورڈنگز ہیں وہ بہت زیادہ انسپریشنل ہیں. تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم اب اس کو ذرا کلوزلی دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہے کیا. اس سے پیربل آف ون ہو اسپینڈس، جو کہ خرچ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے یعنی اس کو اموالہم کر کے مینشن کیا ہے. کہ یوزولی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس پیٹرن پہ بولتے ہیں کہ رزقناہم انفقوا مما رزقناکم، یعنی ہم نے تم کو دیا، یا رزقناہم یعنی ہم نے ان کو دیا. اور اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ، یعنی یہ کہ اس مال میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے. تو بیسیکلی پہلے تم کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے
وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جنروسٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں سے ریوارڈ دیں گے جو ایکچولی اللہ ہی کا ہے، اس میں سے بھی کچھ خرچ کرنے پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ سب کا سب جو ہے وہ خرچ کر لو۔ تو ہم جو اس خرچ کرنے کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ہے کیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ہیلپ۔ اگر ہم دیکھیں، کیونکہ یہاں پہ سیڈ کی ایگزامپل دی گئی ہے نا، تو جو سیڈ ہوتی ہے اس سے جو فروٹ ہوتا ہے، پلانٹس بنتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے، کیونکہ اسی سے لوگ کھاتے بھی ہیں، بریدنگ کے لیے آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے، کلائمیٹ کو بہتر کرتا ہے۔ اسی طرح جو چیریٹی ہوتی ہے، اٹ ہیلپس پیپل۔ جتنے بھی ادر دوسری جو عبادتیں ہیں، دے بینیفٹس اس آور سیلس، جیسے صلاح ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج ہو گئی۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ٹرانزٹیو ہے، اٹس ہائیسٹ لیول آف عبادت، کیونکہ اس سے سوسائٹی جو ہے وہ بینیفٹ کرتی ہے۔ پھر دوسرا جو اس کا جو نوشن ہے وہ یہ ہے کہ اٹ کیریز آن۔ اگر جو ایک درخت جو شخص لگاتا ہے، وہ پلانٹ کرتا ہے، اس سے لوگ جو ہیں وہ جنریشن تک، بہت آگے سالوں تک جو ہے لوگ اس سے بینیفٹ لیتے ہیں۔ تو جو پلانٹ کرتا ہے، ہوئی ڈزنٹ نو کہ کون اس سے بینیفٹ کرے گا، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے جو پھر آگے اس کے سیڈ سے جو دوسرے جو ٹریز لگیں گے وہ کہاں لگیں گے، کیا کیا ہوگا، تو یہ اس کو نہیں پتا ہوتا۔ اسی طرح چیریٹی بھی جو ہے دیٹ کیریز آن ایز ویل فار جنریشنز۔ فار ایگزامپل، اگر ہم آپ کسی اسپانسر کی جو آپ کسی آرفن کو اسپانسر کر دیتے ہیں، تو وہ جو آرفن ہے، اس نے اس پیسے سے یا اس ہیلپ سے جو ہے اس نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا، ایک وہ بہت اچھی پوزیشن پہ آ گیا۔ اس کی جو پھر اس کی جو اپنی فیملی ہوگی وہ بھی اس سے بینیفٹ کرے گی، اور پھر وہ جو آگے جو ہے وہ اس کی سائیکل چلتی چلی جائے گی، اینڈ اٹ ول کیری آن انشاءاللہ۔ اسی طرح جو ہے، اگر آپ کسی بچے کی، کسی اسٹوڈنٹ کی جو ہے، آپ جو ہے اس کو اس کی فیس جو ہے آپ اسپانسر کر دیتے ہیں، آپ پے کر دیتے ہیں، تو اسی طرح اس کا بھی یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کریئر میں جو ہے فلرش کر سکتا ہے، وہ آگے بہت آگے جا سکتا ہے، اور اس کی جو پوری جو فیملی کا جو لائف سٹائل ہے، اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہوتا ہے، اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو کیری آن ایز ویل۔ پھر جو دوسرا نوشن ہے وہ اس میں ٹائم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیں گے، 700 ٹائمس ملے گا، بٹ امیجیٹلی نہیں ملتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اسٹریٹ اوے مل جائے۔ جس طریقے سے جب ہم کوئی سیڈ بھی ڈالتے ہیں، پلانٹ کرتے ہیں، تو وی ڈونٹ گیٹ فروٹ امیجیٹلی اسٹریٹ اوے۔ سو اسی طرح چیریٹی ول آلسو ملٹیپلائی ان ٹائم۔ وی ول گیٹ لاٹ مور، بٹ وی نیڈ ٹو بی پیشنٹ۔ پھر جو ہے ایفرٹ، نیکسٹ جو وہ ہے اس میں کانسیپٹ ہے وہ ایفرٹ کا، کہ جب ہم کوئی چیز پلانٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو سوئل وہ فرٹائل ہو، رائٹ سیڈ ہو، اسی طریقے سے اس میں وہاں پہ پانی ہو۔ سو ہماری چیریٹی بھی وی نیڈ ٹو پٹ سم ایفرٹ ان چیکنگ کہ ہم کہاں پر دے رہے ہیں، ہماری جو یہ چیریٹیز جو ہیں وہ آگے کدھر کام کر رہی ہیں، کن لوگوں تک یہ چیزیں جاتی ہیں، پہنچتی ہیں، حقداروں کو ملتی ہیں۔ So we need to do little bit of research۔ پھر اس کے بعد ہے کہ seed requires sunlight and the sunlight of our charity is اخلاص، ہماری نیت، کہ ہم نے جو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہے ہیں، our نیت is very sincere۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، he will multiply for whoever he wills۔ یعنی یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ گارنٹی نہیں ہے کہ 700 جو ہے وہ ہر ایک کو ملنا ہے، کہ یعنی یہ کہ آج اگر میں نے 1 پاؤنڈ اسپینڈ کیا تو وہ میرے لیے 700 پاؤنڈ بن جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایوری چیریٹی، جو بھی ہم چیریٹی دیتے ہیں، وی گیٹ 10 to 700۔ سو یہ ایک اسپیکٹرم ہے، 10 is minimum and up to 700 is up to اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو فیکٹرز ہے کہ اخلاص ہے، انسان کی جو نیڈ ہے، جو the person who is giving، اس کی جو نیڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو فار ایگزامپل، اگر ملینئر ہے، اگر وہ 1000 پاؤنڈ جو ہے وہ چیریٹی میں دیتا ہے، اٹ وونٹ ہیو ایز مچ ویلیو ایز کمپیئر ٹو اے مین، کہ وہ بھوکا ہے، اس کے پاس صرف ایک ہی میل ہے اس کے کھانے کے لیے، اور وہ اپنے سامنے کسی بچے کو بھوکا دیکھتا ہے، اور وہ اپنا کھانا جو ہے وہ اس کو دے دیتا ہے، اور حالانکہ وہ خود بھی بھوکا ہے۔ سو مے بی کہ اس کا جو میل تھا اس کی ویلیو صرف 5 پاؤنڈز ہو، مگر یہ کہ اس کی جو ویلیو اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے 1000 پاؤنڈز کے کمپیریٹیولی، بیکاز
اس کے لیے یہ میل جو تھا وہ ضروری تھا, اس کو یہ چاہیے تھا, اس کے لیے بہت پریشیس تھا, جبکہ وہ ملینئر کا جو 1000 pounds ہے دیٹ از جسٹ این ایکسٹرا فار ہم. سو یہ نہیں ہے کہ اس کو اس کا اجر یا ریوارڈ نہیں ملے گا, بٹ یہ ہے کہ ایز کمپیئر ٹو دا پرسن ہو سیکریفائز ہز میل, جس نے اپنا کھانا دوسرے کو دے دیا, obviously اللہ کی نظر میں اس کا جو ویٹ ہے, اس کی جو سیکریفائس ہے وہ بہت زیادہ ہے. سو اللہ جو ہے, جو ملٹی ملینر ہے, اس کو 10 times تو ریوارڈ ملے گا ہی, اور مے بی اس سے زیادہ ملے, بٹ دیٹس ریئلی اپ ٹو اللہ. تو یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم جو ہے اس کو پا ہی نہیں سکتے, تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی سب سے جو جس چیز کو تم سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو, سم تھنگ یو لو, اس میں سے تم اسپینڈ نہ کرو. تو یہ جو ہے مال جو ہے اس میں ہمارے بچے بھی شامل ہیں, ہمارا جو obviously جو ہماری جو ویلتھ ہے, ہماری پراپرٹیز, ہمارا گولڈ, ہماری نالج, ہر چیز شامل ہے. تو ہر چیز کو جو جب خرچ کرنا ہے تو انسان جو ہے دیکھے کہ کون سی چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. پھر جو ہے کہ اٹ آلسو ڈپینڈس جو کہ یہ کہ کیا پرسنٹیج ملتی ہے کہ what we have, how much we have. A multi-millionaire, for example, doesn't have اس کا جو 1000 pounds ہے, اس کے لیے اس کا وہ اسٹیٹس یا اس کے لیے وہ اتنا وہ امپورٹنٹ نہیں ہوگا جو کہ جیسے ہم نے بات کی کہ دوسرے کے لیے ہوگا. تو یہ کہ how much you have and what you have. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہمیں جو کانسیپٹ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی خرچ کیا جائے گا نا, وہ کبھی بھی کم نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی جو قسم کھائی ہے, کہ قسم کھا کے کہا ہے, ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان جو خرچ کرتا ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا. اور اس کا جو سب سے بڑا اگزامپل جو ہمیں سیرہ سے ملتا ہے وہ حضرت عثمان بن عفان کے اس سے اگزامپل سے ملتا ہے, کہ وہ جو تھے حضرت عمر, حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایک بہت ہی جو ہے بہت ہی سخت جو ہے وہ فیمن آیا تھا, اور جو ہے لوگ جو ہے they were dying because of starvation. اور ان کا ایک کیروان تھا, ٹریڈ کیروان جو تھا, وہ اس وقت جو ہے سیریا سے آیا تھا. حالانکہ اس وقت جب انہوں نے بھیجا تھا تو ان کو نہیں پتا تھا اس فیمن کے بارے میں, بٹ یہ کہ جب وہ واپس آیا تو اس وقت جو ہے مدینے میں بہت جو ہے میسو جو ہے وہ فیمن ہوا تھا. تو یہ جو کیروان تھا دیٹ واز فل آف مرچنڈائز اور فوڈ. تو ان کے پاس جو مدینہ کے ٹریڈرز تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو آفر کیا کہ وہ یہ مال جو ہے وہ ان کو سیل کر دیں تاکہ وہ آگے بیچ سکیں. لیکن حضرت عثمان جو ہے ریپیٹڈلی ان سے یہ کہتے گئے کہ نو, آئی ہیو اے بیٹر آفر. انہوں نے اپنی آفر بڑھائی, جو ہے ڈبل تک جو ہے پرائس کر دی, لیکن وہ یہی کہتے رہے کہ آئی ہیو اے بیٹر آفر. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کون ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے مدینے کے ریچسٹ پیپل ہیں, تو ایسا کون ہے جس نے تمہیں اس ہم سے بھی زیادہ جو ہے آفر دے دی ہے. اور پھر حضرت عثمان نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پرومس کیا ہے کہ جو بیئر منیمم ہے وہ 10 times ہے, تو 10 times تو مجھے ڈیفینیٹلی ہی ملے گا. اور انہوں نے کہا, اعلان کر دیا, اناؤنس کر دیا کہ جتنا بھی مرچنڈائز ہے, جتنا بھی کھانا ہے, یہ اس فی سبیل اللہ. سو اسی طرح ٹائم آف تبوک میں اتنا کچھ انہوں نے ڈونیٹ کیا, اتنا زیادہ مال دیا, اور اس کو وہ بڑھاتے ہی چلے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ from now on عثمان doesn't need to worry about anything, اب وہ جو چاہے کرے. اور جو ہے مطلب یہ کہ اس نے آج کی جو اس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے اتنی اپریشیٹ کی ہے, اس کا یہ جو دینا ہے وہ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اب وہ کچھ نہ بھی کرے تو اس کے لیے جنت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد بھی اسٹاپ نہیں کیا, انہوں نے کیری آن ہی کیا. اور وہ جو ہے ان کی لائف میں اور بھی بہت سے ایگزامپل ملتے ہیں. اور ایک اور جو ایگزامپل ہے وہ جو ہے بئر روما, جس کو بئر عثمان بھی کہتے ہیں, کہ the well of مدینہ, کہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ایک جو سے جو ہے وہ خریدا تھا, وہ ایک دیٹ واز اونلی سورس آف واٹر, اور ایک جو اس کا مالک تھا, بٹ وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ پانی کا چارج کرتا تھا.
تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو آفر کیا کہ وہ جو یہ جو پانی کا جو یہ کنواں ہے وہ اس کو بیچ دیں، مگر اس نے ریفیوز کر دیا بیکاز اس کو پتا تھا کہ ایٹ دا مومنٹ اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آفر کیا کہ ٹھیک ہے مجھے تم 50% بھیج دو، اور اس کو اس نے ایگری کر لیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بہت ہی کلیور بزنس مین ہیں، تو اس کو لگا کہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے اس کو بھی کوئی بینیفٹ ملے گا۔ لیکن یہ کہ یہ اس کے لیے الٹا ہی ہو گیا، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں نے جو ہے ایگری کیا تھا آلٹرنیٹ ڈیز پہ، کیونکہ 50% پارٹنرشپ تھی، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ان کا جو ڈے ہے اس میں ہر کوئی جو ہے وہ فری پانی جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ تو آبویسلی وہ جو تھا اس کا تو سارا کام ہی بند ہو گیا، نو بڈی واز گوئنگ دیر، اور جو لوگ جو ہیں وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ٹرن ہوتی تھی اسی میں جو ہے اپنی جو نیڈ ہے وہ پوری کر لیتے تھے اور اس کو اسٹور کر لیتے تھے۔ اس شخص نے جب اس نے دیکھا کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں کے پاس گیا، اور ان کو جو ہے وہ پورا جو ویل تھا وہ بیچ دیا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو ہے ضرورت کا یا اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا، اینڈ ہی گیو ہم جو بھی جو اس کی جو ایکچوئل پرائس تھی 20,000 درہمس، وہ انہوں نے اس کو پے کر دی۔ پھر یہ کہ جسٹ کیری ڈاؤن ایز اے چیریٹی کہ وہ پانی جو تھا وہ لوگ اس سے مسلسل جو ہے وہ فری جو ہے پانی وہ لیتے رہے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد بھی جو تھا وہ فری واٹر جو تھا سپلائی وہاں سے مسلمانوں کو ملتی تھی، کیونکہ وہ چیریٹی تھا، اپنی زندگی میں ہی انہوں نے اس کو چیریٹی میں دے دیا تھا، تو ظاہر ہے اس کو ان کی کسی اولاد نے انہیرٹ بھی نہیں کیا۔ پھر جو ہے ان دا ٹائم آف امیہ ڈائنیسٹی جو تھی، وہ جو ویل تھا اور اس کی جو سراؤنڈنگ تھا which was still in the name of عثمان بن عفان، it was اس میں جو ہے ڈیٹ پامس جو ہے نا وہ گرو ہوئے، اور بہت زیادہ ان میں برکت ہوئی، اور وہ جو ڈیٹس جو تھیں پھر ان کو جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچ کے، اور اس کی جو اس سے جو منی جو پیسہ آیا اس کو بھی چیریٹی میں جو ہے اسپینڈ کیا گیا ان دا نیم آف عثمان بن عفان۔ اور یہ جو ہے یہ کیری آن ہوا جو ہے سینچریز تک جو ہے یہ ہوتا رہا، اور عباسی پیریڈ اور اس کے بعد بھی آج کل کے دور میں یعنی جو پریزنٹ ٹائم میں سعودی عربیہ ہے، اس میں یہ ڈیسیشن لیا گیا کہ اس چیز کو جو ایک ماڈرن پلانٹیشن میں جو ہے آرگنائز کر لیا جائے، اور منی جو تھا جو پیسہ جو ملتا تھا اس کی جو جو کھجوریں تھیں، ان کے جو درخت تھے ان کی جو سیلس ہے، تو اس میں جو تھا جو 2 پارٹس تھے، اس کی جو 2 پارٹس میں اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اور ہاف کو جو ہے وہ چیریٹی میں دے دیا جاتا ہے، مینلی دس چیریٹی از ٹورڈز ویڈوز اینڈ آرفنس، اور ہاف جو ہے اس کو جو ہے وہ ری انویسٹ کر دیا جاتا ہے، اور دس پلان اینڈ دس پیٹرن از اسٹل بینگ کیریڈ آؤٹ۔ جو آج بھی عثمان بن عفان کے نام سے ایک بینک اکاؤنٹ ہے سعودی عربیہ میں، اور half of the money from the plantation is remitted and reinvested in this account, and half جو ہے وہ چیریٹی میں دے دیا جاتا ہے۔ out of the money جو اسی کچھ عرصے پہلے جو ہے یہ جو انویسٹمنٹ تھا اس میں سے کچھ یہ جو منی جو ریمٹ ہو رہا تھا ان کے اکاؤنٹ میں، اس سے جو ہے ایک جو مسجد نبی کے اراؤنڈ میں ایک بلینڈ خریدی گئی، اور اس سے جو ہے ایک ہوٹل بنایا گیا، بہت ہی اچھا سا ہوٹل، اور ایز پر دا سیم ارینجمنٹ یہی ہوتا ہے کہ اس کی بھی جو ہاف انکم ہے وہ اٹ از گیون آؤٹ ٹو چیریٹی اینڈ ہاف از بینگ remitted to the account to be reinvested۔ اور یہ جو چیریٹی تھی یعنی وہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سٹارٹ کی تھی 1400 ایئرس پہلے، تو اس سے آج تقریباً 50 ملین سعودی ریالز جو ہیں وہ منتھلی جو ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں، اور لوگوں کو وہ ایز اے چیریٹی وہ دیے جاتے ہیں۔ سو اس کے ویل کا جو میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس کو بیر عثمان یا بیر روما کہتے ہیں، اور ایک ایسا عمل جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 سینچریز پہلے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا قبول کیا کہ ہم آج تک اس کے فروٹس جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے سعودی گورنمنٹ نے ایک اسپیشل وقف بنایا ہوا ہے،
اور جو ہے ایک اسپیشل منسٹری کے انڈر، منسٹری آف ایگریکلچر، اور ایک دوسری منسٹری کے انڈر یہ جو وقف ہے وہ کام کرتا ہے. تو یہ جو سٹوری ہے، ایک اور چیز یہ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے ایک اور صحابی تھے، انہوں نے بھی اس کنویں کو خریدنے کی کوشش کی، اس پانی کے ویل کو، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ریفیوز کر دیا. اب ہم نے جو ہے اس دن فرائیڈے کو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا، یہ حدیث ڈسکس کی تھی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے کرتا ہے، یعنی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے کرتا ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیوں ریفیوز کر دیا؟ کیا ان کو یہ حدیث نہیں پتا تھی؟ ہم جو یہ لیٹر آن جو ہے ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. تو یہ جو ایک امیزنگ، جو اتنی امیزنگ سٹوری جو ہے، ویسے لگتا ہے کہ مطلب یہ سٹوری نہیں ہے، اٹس اے ریالٹی، یہ کوئی جھوٹی کوئی کہانی نہیں ہے، ایک ریالٹی ہے جو کہ اس زمانے سے لے کے یہ آج تک چل رہی ہے. چیریٹی فنڈ ریزنگ جب ہوتی ہے تو ہم نوٹس کرتے ہیں کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے فور فرنٹ پہ ہی رہتے ہیں، اور جو ہے وہ کبھی بھی ان کا مطلب وہ کبھی بھی آپ کو پیچھے نہیں نظر آئیں گے، وہ آپ کو ہمیشہ نظر آئیں گے کہ وہ آگے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا مال جو ہے وہ دینے سے کم نہیں ہوتا، اور وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ اسی لیے جو ہے وہ کیری آن کرتے ہیں اور وہ اس میں ایکسل کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے ترمذی میں جو ایک حدیث ہے کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث نیریٹ کی ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے دیکھا کہ ایک کلاؤڈ کو دیکھا کہ ایک رین کلاؤڈ جو تھا، اس کی جو زمین تھا، اس کا جو لینڈ تھا اس کے اوپر سے گزرا. تو اس کو یہ ہوپ ہوئی کہ یہ جو ہے یہاں پہ اب اس کے زمین کے اوپر بارش ہوگی. بٹ اس نے ایک فرشتے کی آواز سنی کہ اس نے کہا کہ نہیں، ادھر نہیں، آن دا نیکسٹ ون. تو اس شخص نے جو ہے اس رین کلاؤڈ کو فالو کیا، اور اس نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ جو بارش جو ہوئی اس کے نیبر کی جو لینڈ کے اوپر ہوئی. اس نے اپنے نیبر کو جو ہے یہ سٹوری سنائی، اور ان سے اس کو پوچھا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ تمہاری میرے اوپر سے یہ رین کلاؤڈ ہٹ کے تمہاری زمین کے اوپر آ کے بارش ہوئی. تو اس نے بتایا کہ میں جو بھی جو ہے ارن کرتا ہوں، جو بھی میں کماتا ہوں، اس کو میں 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں. ایک حصہ تو میں اسی، یعنی یہ جو بھی جو میں یہ کام کر رہا ہوں، جو بھی یہ میں گرو کرتا ہوں، اسی کی طرف جو ہے میں واپس لے جاتا ہوں، تاکہ جو بھی اس سے ریلیٹڈ مجھے جو میرا بزنس ہے اس سے ریلیٹڈ جو بھی میرے ایکسپینسز ہیں وہ اس میں یوز ہوتا ہے. ایک حصہ جو ہے میری فیملی کے لیے یوز ہوتا ہے، اور ایک حصہ جو ہے میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں. تو جو ہے اس شخص کو سمجھ میں آ گیا کہ کیوں جو ہے اس طریقے سے جو ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ کسی آواز نے کہا کہ نہیں، اس لینڈ پہ نہیں، دوسری لینڈ پہ جو ہے یہ پانی برسانا ہے. ہمارے سامنے ایسی کتنی ساری مثالیں، ہمارے سامنے جنید جمشید کی مثال ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جب انہوں نے میوزک چھوڑ کر جو ہے اسلام کے راستے پہ، جب وہ دین کے راستے پہ چلے گئے تھے، تو انہوں نے کافی عرصے بہت زیادہ اسٹرگل کیا تھا. جو کام بھی وہ شروع کرتے تھے اس میں بہت زیادہ اسٹرگل کرتے تھے. پھر جب انہوں نے جے ڈاٹ کا بزنس شروع کیا، اپنا کپڑوں والا بزنس شروع کیا، تو انہوں نے اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کر یہ انٹینشن کی کہ ایک ان کا پارٹنر تھا، ایک وہ خود تھے، اور تیسرا پارٹنر انہوں نے اللہ کو بنا لیا. تو جو بھی انکم ہوتی تھی اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہوتا تھا، اور جو ہے پھر وہ جو ایک حصہ تھا وہ چیریٹی کر دیتے تھے. اور ہم سب نے دیکھا کہ وہ کتنا اس بزنس سے فلرش کیا. اور آج بھی جو ہے وہ مطلب کوئی پاکستان کے ایسی سٹی نہیں ہے، اب تو انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ کتنا زیادہ جے ڈاٹ جو ہے وہ ہر جگہ اس کی جو ہے برانچز اور اس کی فرینچائز ہے. اسی طرح ایک سعودی عرب میں ایک چکن البیک کے نام سے ان کا بھی ایسا تھا، ایک بہت چھوٹا سا بزنس تھا. اور ان کی میں نے کہیں سٹوری پڑھی تھی کہ وہ لوگ بھی وہ شاید کچھ بھائی تھے جو مل کے بزنس کرتے تھے، اور انہوں نے بھی جو تھا ایک پرسنٹیج فکس کی ہوئی تھی کہ یہ پرسنٹیج جو تھی ہمارے ساتھ، ہم اللہ کو انہوں نے پارٹنر بنا لیا تھا. اور وہ پرسنٹیج جو تھی وہ ریگولرلی جو ہے وہ جاتی تھی، اور وہ جو ہے اتنا ایک بڑا امپائر بن گیا، وہ ایک جو ہے برانڈ بن گیا البیک جو ہے سعودی عرب میں. تو ایک اور لیسن جو ہم کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز کو پلانٹ کرتے ہیں، کوئی سیڈ کو ہم جب ڈالتے ہیں، تو وی ٹیک کیئر
کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیڈ جو ہے وہ ہیلدی ہو، جو سوئل جو ہے وہ اس میں وہ فرٹائل ہو، وہاں پہ سن لائٹ ہو، وہاں پہ جو ہے پانی جو ہے وہ ہو، کیونکہ اگر سیڈ ہیلدی نہیں ہوگا، اگر سوئل جو ہے وہ اپروپریٹ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر جو ہے گروتھ نہیں ہوگی. تو اسی طرح وی مسٹ ڈو آور ریسرچ اینڈ انویسٹ ان دا بیسٹ فارمس آف چیریٹی. اس کے بعد آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو آخری آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں کہ واللہ واسع علیم، یعنی واسع کون؟ کہ باؤنٹی، فل آف باؤنٹی، کہ اللہ از واسٹ اینڈ ہی پوزیس ایوری تھنگ. تو یہ جو واسع کا جو ورڈ ہے یہ قرآن میں 8 ٹائمز یوز ہوا ہے، اور 7 ٹائمز جو ہے یہ اٹ از ٹو ڈو وتھ چیریٹی. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ وری وین یو اسپینڈ دا پاتھ آف اللہ. اللہ از واسع، اللہ ہیز گاٹ سو مچ اینڈ اٹ ہی ول ریٹرن یو. اور دوسرا جو ہے اور اس کی جو ہے ہمیں ایک ایگزامپل ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال جو تھے، جو کہ ہی واز اے فریڈ سلیو تھے، وہ کوئی چیریٹی میں کچھ دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یا بلال انفق، یعنی یہ کہ انہوں نے ان کو انکریج کیا، ان کو کہا کہ بلال تم یہ اسپینڈ کرو اور زیادہ کرو، زیادہ چیریٹی کرو، اور کبھی بھی اس بات کا خوف مت رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو جو ہے صدقہ کرنے کی وجہ سے کم کر دیں گے. پھر جو دوسرا نام ہے العلیم، یعنی یہ کہ آل نوئنگ، یعنی یہ کہ اللہ نوز کہ ہو از ڈونیٹنگ، اور اس کی جو ہے اس کی انٹینشن کیا ہے، اور جو ہے وہ کہاں جا کے وہ گرو کرتا ہے، کس کے پاس جاتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی نالج میں ہے. ہم اس چیز کا ٹریک نہیں رکھ سکتے کہ ہم نے جو ایک چیز جو چیریٹی میں دے دی وہ کس کو پہنچی، کہاں پہنچی، کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا جو ہے وہ ٹریک رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی جو ہے وہ علیم ہے. اس کے بعد ہم کو ایک جو ہے ہم کو ایک حدیث ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نے فرمایا کہ جب انسان جب چیریٹی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے، اپنے رائٹ ہینڈ سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو دونوں ہاتھ ہیں وہ رائٹ ہینڈز ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کر کے اللہ تعالیٰ اس کو نرش کرتے ہیں وتھ لو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل دی کہ جس طریقے سے یو ٹیک کیئر آف یور فرسٹ بورن اینیمل، کیونکہ عربس جو تھے ان کو اپنے جو ہارسز تھے اور اینیملس تھے وہ بہت زیادہ وہ ان سے محبت کرتے تھے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ. ہم آج کے دور میں اگزامپل دے سکتے ہیں کہ ہمارا فرسٹ بورن چائلڈ، کہ ہم اپنا جو فرسٹ بورن چائلڈ ہوتا ہے اس کے لیے کتنے کانشیس ہوتے ہیں، اس کو کتنا زیادہ ہم اس کی کیئر کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ اس کے لیے، ہمارا جو اس کی محبت یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے بچوں سے نہیں ہوتی، لیکن فرسٹ بورن کے لیے جو محبت ہوتی ہے، اس کو جو پیار ہوتا ہے وہ ایک الگ ہی ٹائپ کا ہوتا ہے. کیونکہ آپ جو ہیں، آپ بھی جو ہے، آپ کو بھی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، آپ کو ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، وہ ہرٹ نہ ہو جائے، اس کی نیڈ جو ہے میں میٹ کروں. بس جو ایک ماں ہوتی ہے بس وہ ایک اسٹینڈ بائی پہ رہتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنے بچے کو سرو کرنے کے لیے، اس کی نیڈز میٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کھڑی رہے، اور شی جسٹ لکس آفٹر دیٹ چائلڈ. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تو آپ سے صرف ایگزامپل دیا کہ اسی طرح جس طریقے سے تم اپنے ایک نیو بورن اینیمل یعنی جو ایک ہارس کو تم کس طریقے سے اس کو نرش کرتے ہو، اس کو لک آفٹر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اس صدقے کو اسی طریقے سے جو ہے وہ لک آفٹر کرتے ہیں، اس کو نرش کرتے ہیں. اور یہ چیریٹی ہوتی ہے، یہ دیٹ اٹ کنٹینیوز ٹو گرو انٹل اے مورسل، یعنی جو سیڈ دیا ہوتا ہے، ایک مورسل دیا ہوتا ہے، تو جب ہم ملیں گے اس مورسل سے قیامت کے دن تو وہ جیسے ماؤنٹین آف احد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل تھی کہ یہ اتنی بہت ہی بڑا سا ماؤنٹین ہے جو کہ تقریباً اس نے مدینہ کے 1/3 ایریا کو کور کیا گیا ہے، تو کور کیا ہوا ہے، کہ یعنی اس کی جو ویلیو، اس کا جو سائز ہوگا، ایک مورسل یعنی ایک سیڈ کا جو سائز ہوگا وہ اتنا بڑا ہو گیا ہوگا. تو جس امیجن کریں کہ اگر آپ پورے ایک بریڈ اگر دیں اللہ کے راستے میں تو پھر اس کی کیا ویلیو ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تو واسع ہیں، اللہ کے پاس تو وہ خزانہ ہے جو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مدد فرمائے کہ ہم جو ہیں یہ جو ایگزامپلس ہیں ہم بھی ان سے لیسن لیں،
اور ہمیں جو ایک ڈائیورسٹی کا جو ایک لیسن دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے ایک ریسرچ کریں، ہم اسمارٹ چوائسیز جو ہے نا اڈاپٹ کریں، ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم سوئل دیکھتے ہیں، سیڈس کو دیکھتے ہیں، سن لائٹ کو چیک کرتے ہیں کہ کوئی چیز پلانٹ کرنے کے لیے، تو ہم بیسٹ فارمز آف چیریٹی کو دیکھیں، ہم اپنی انویسٹمنٹ کو ڈائیورسفائی کریں فار دا سیک آف اللہ، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چیریٹی جو ہے وہ ہم کو 10 دے گی، کون سی چیریٹی ہم کو 50 دے گی، یا کون سی چیریٹی ہم کو 700 ٹائمز دے گی۔ ہم جو ہے اس کو ڈفرینٹ جو ہے کازز میں لگائیں، ہم آرفنس کو بھی دیں، ہم جو ہے ویریس کازز اراؤنڈ دا گلوب ہیں اس کو بھی دیں، انٹرنیشنل جو اپیلز ہیں ان کو بھی دیں، لوکل مساجز کو دیں، اور ہماری فیملی اور فرینڈس ان کا ہم پہ سب سے زیادہ حق ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ آپ نے جو ہے اپنا پیسہ جو ہے یمن میں تو بھیج دیا، افغانستان میں تو بھیج دیا، لیکن کوئی آپ کا فیملی ممبر ہے جو کہ نیڈی ہے، جس کو ضرورت ہے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا جواب پوچھیں گے کہ ہم نے اس کو کیوں نہیں دیا؟ تو we really need to research before we give out. And the other important thing کہ اس سے پہلے کہ ہم چیریٹی یعنی جو ایک دوسرا جو صدقہ جو نفلی صدقہ جو ہم کریں، اس سے پہلے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو جو ہے پراپرلی جو ہم پے کریں، وی میک شیور کہ ہر چیز جو ہے اس کی جو پوری ٹوٹل اس کی ہم جو ہے اس کا اکاؤنٹ لیں کہ کیا چیز ہمارے پاس ہے، کتنا کیش ہے، کتنا گولڈ ہے، جو بھی ہے، ہر ایک کی اپنی سچویشن ہوتی ہے، لیکن ہر ایک جو ہے اس کو پراپرلی جو ہے ایک سیریسلی ایک اندازے سے نہیں، ایک پراپر اس کا کیلکولیشن کر کے اپنی زکوٰۃ پے کرے، کیونکہ جو نفلی صدقہ ہے وہ تو ظاہر ہے وہ زکوٰۃ پوری پے کرنے کے بعد ہی اپلیکیبل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ ہم جو ہے یہ ساری چیزیں کریں، اور پھر آن ٹاپ آف اٹ بیکاز وی آر ان دا منتھ آف رمضان، تو آپ امیجن کریں کہ یہ چیزیں جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ رمضان میں بھی ہر چیز جو ہے وہ فردر ملٹیپلائی ہو جاتی ہے۔ رمضان میں جو ہے اس کا ہمیں کوئی نمبر تو نہیں ملتا، آئی نو کہ بہت سے لوگوں نے اپنے طور پہ نمبر دیا ہوا ہے کہ 70 ٹائمز اور کہ کتنے ٹائمز، پر اس کی کوئی ہمیں نمبر نہیں ملتا، لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ اٹ از ملٹیپلائڈ۔ جیسے ہمیں پتا ہے کہ شب قدر کی جو عبادت ہے وہ 1000 منتھ سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ بیٹر ہے، تو یعنی تو یہ ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی ہم جو کام کرتے ہیں رمضان میں وہ زیادہ جو ہے اس کا ریوارڈ ہو جاتا ہے۔ جیسے عمرے کے لیے کہا گیا کہ جو رمضان میں عمرہ کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو ظاہر ہے حج کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، لیکن اس چیز کو کی اس امپورٹنس بتانے کے لیے کہ رمضان میں جو ایک عمل کیا جاتا ہے وہ کتنا اسپیشل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیریٹی بھی جو ہم کریں گے، ہم جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہماری یہ چیریٹی بھی جو ہے یہ بہت اسپیشل ہو جائے گی، بہت بڑھ جائے گی۔ ہمارے 12 روزے جو ہیں ہو چکے ہیں، ابھی تک ہم نے جو بھی کیا کر لیا، بٹ وی نیڈ ٹو میک اے پلان اباؤٹ آور اسپینڈنگ، وی نیڈ ٹو میک اے پلان اباؤٹ آور چیریٹی، کس کو دینی ہے، کہاں دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس طرح دینی ہے، رشتہ داروں کو کتنی دینی ہے، بیک ہوم اگر ہماری فیملیز ہیں تو ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس چیز پہ ضرور جو ہے اپنا ایک پورا اس کو ایک پلان کریں۔ پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو ہم نے کہا تھا کہ حضرت عثمان نے جو ہے اپنا جو ویل تھا وہ ان صحابہ کو کیوں نہیں بیچ دیا تھا، کہ حالانکہ ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو خود کے لیے کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ضرور ٹھیک ہے کہ مسلمان، یہ حدیث جو ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر ایسا عبادت کا معاملہ آ جاتا ہے، خود کے ایکسل کرنے کا معاملہ آ جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا معاملہ آ جاتا ہے، تو انسان جو ہے خود کو پرائیورٹی دے گا۔ مطلب یہ جو تھا یہ ایک ایسا عمل تھا جس میں وہ خود ایکسل کرنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو نہیں بیچا۔ اسی طرح اس کی جیسے ایک اور اگزامپل ہو سکتی ہے کہ اگر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور جب نماز کی جماعت جب کھڑی ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگلی صف میں جو ہے اگر جگہ ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے کسی برابر والے کو یا اپنے کسی، اگر آپ سے کوئی ایج میں بڑا ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ آپ آگے چلے جائیں۔ آف کورس یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ ایکسل کریں اور آپ جو ہے آگے اگلی والی صف میں جا کے جو ہے وہ نماز پڑھیں۔ تو یہ اس کا ریزن تھا۔ تو اس لیے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم جتنی حدیث اور جو آیتوں کو پڑھتے ہیں ان کے کانٹیکس کو ہم پراپرلی سمجھیں، تاکہ پھر یہ جو چیز
چیزیں ہیں یہ مس یوز نہ ہوں اور اس کو ہم غلط طریقے سے امپلیمنٹ نہ کریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.